السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر شہزاد ہے. آج میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں وہ طریقہ ہے ہاؤ ٹو فائنڈ اے بیسٹ ڈینٹسٹ. Obviously you don't have to do much, you have to just Google it and you will find me there as a best dentist in Lahore, Pakistan. I'm just kidding guys, but I'm going to tell you about how to find a dentist. I mean, I'm just telling you this because اگر آپ کسی بھی ایریا میں رہ رہے ہیں یا آپ کسی ملک میں رہ رہے ہیں, کسی جگہ پہ بھی ہیں جہاں آپ کو ایک طریقہ آنا چاہیے یا آپ کو ایک طریقہ ڈیسائڈ کرنا ہے کہ ہاؤ ٹو فائنڈ اے بیسٹ ڈینٹسٹ ان یور ایریا اور اب ڈینٹسٹ یو کین گو اینڈ ٹرسٹ. سو لیٹ می گیو یو فیو ایگزامپلس اور فیو پوائنٹس ویئر آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیل یو کہ یہ چیزیں اگر آپ کے اس فٹ آتی ہیں تو دین دیٹ ڈینٹسٹ پرابلی از دا بیسٹ ون اینڈ دین یو کین ریلائی اینڈ ٹرسٹ وردی اینڈ کانفیڈینس ٹو گو دیر اینڈ گیٹ یور ٹریٹمنٹ ڈن. سب سے پہلا جو ٹریٹمنٹ کا جو اگر کسی ڈینٹسٹ سے آپ نے ٹریٹمنٹ کروانا ہے تو آپ اس کا کراس انفیکشن کنٹرول کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کا جو ڈینٹسٹ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اور اس کا جو صفائی کا جو طریقہ ہے وہ صحیح ہے, جو ان کے انسٹرومنٹس ہیں, جو ان کے باقی چیزیں جس سے ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے, یعنی جو ٹریٹمنٹس آپ کے اوپر یوز کرنے کے لیے اوزار یوز کریں گے وہ کیا انسٹرومنٹ اسٹیرلائزڈ ہیں, اور جب وہ اسٹیرلائزڈ ہو رہے ہیں وہ کیسے اسٹیرلائزڈ ہو رہے ہیں, وہ کیسے واش ہو رہے ہیں, وہ کیسے ڈس انفیکٹ ہو رہے ہیں, وہ کیسے پیک ہو رہے ہیں, اور وہ کیسے آٹوکلیوڈ ہو رہے ہیں. یہ جو میں نے ساری باتیں بتائی ہیں ان کا مطلب یہ ہے کیا جو سیکوینس آف کلیننگ دا انسٹرومنٹس اینڈ اپ ٹو دا مارک وین جب وہ نئے انسٹرومنٹس بن کے آپ کے منہ میں استعمال ہوں گے, کیا وہ انسٹرومنٹس جراثیم سے پاک ہیں, کیا وہ انسٹرومنٹس کلین ہیں تاکہ وہ آپ کے منہ میں یوز کیے جا سکیں. کیونکہ جو سب سے بڑی چیز ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے خدا نخواستہ ہمارے ملک میں ہو جاتی ہے وہ ہیپیٹائٹس بی اور سی ہے, اور اس کے علاوہ ایڈز ایک بیماری ہے جو اب بہت پریولنٹ ہے پاکستان کے اندر. ہیپیٹائٹس بی اور سی کا خدا نخواستہ کسی کو دے دیا جائے تو وہ ایک زندگی اور موت کا ایک سلسلہ چل جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہیپیٹائٹس بی جو ہے اس کا تو پھر بھی ایک ویکسینیشن اویلیبل ہے, مگر ہیپیٹائٹس سی کی کوئی ویکسینیشن اویلیبل نہیں ہے. تو جس خدا نخواستہ انسان کو جو آپ کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے آ رہا ہے یا کسی ڈینٹسٹ کے پاس جا رہا ہے اس کو یہ چیزیں بہت ضروری ہیں کہ پتہ ہو کہ میرا جو ڈینٹسٹ ہے وہ کراس انفیکشن کنٹرول کا ماہر ہے اور اس کی طرف سے مجھے کوئی ایسی بری بیماری یا ایسی کوئی بیماری نہیں ملے گی. سیکنڈ پوائنٹ جو ہے وہ ہے اسپیشلسٹ ٹیم کا. واٹ از اے اسپیشلسٹ ٹیم؟ اسپیشلسٹ ٹیم بیسکلی کیا ہوتی ہے کہ ڈینٹسٹری میں آپ کے پاس 3 سے 4 اسپیشلسٹ فیلڈز ہیں اور ان اسپیشلسٹ فیلڈز کے اندر ہم رہ کے کام کرتے ہیں. ہمارے پاس ہر فیلڈ کا جو اسپیشلسٹ ہے وہ اس کے کام کرتا ہے. یہی بات اگر آپ ڈینٹسٹ کو کوئی ڈھونڈ رہے ہیں, لیٹس سے کہ آپ نے کوئی اپنے دانتوں کے ٹیڑھے میڑھے دانتوں کا ٹریٹمنٹ کرانا ہے تو آپ کو ایک آرتھوڈونٹسٹ وچ از اے اسپیشلسٹ ان کراؤڈنگ یا کوئی جو آپ کے دانت آگے پیچھے ان کے لیے. اگر آپ نے اپنا دانت نکلوانا ہے یا آپ کے دانت کے اوپر کوئی مسئلہ ہے یا آپ نے کوئی ٹوتھ ایکسٹریکشن کرانی ہے جو کہ ایک امپیکٹڈ ٹوتھ ہے, یا آپ سمجھ لیں کوئی جا فریکچر ہے یا کوئی جنرل سرجری آپ کی ڈینٹل کی چاہیے, تو وہ آپ کا ایک جو ٹریٹمنٹ کرتا ہے وہ میگزیلوفیشل سرجن کرتا ہے. اس کے علاوہ روٹ کنال اسپیشلسٹ کو اینڈوڈونٹسٹ کہتے ہیں, وہ بھی ایک اسپیشلٹی ہے ڈینٹسٹری میں. بہت سے مسائل پاکستان کے اندر اس وقت آتے ہیں جب ایک ڈینٹسٹ ہر چیز کر رہا ہوتا ہے. جس طرح آپ سمجھ لیں کہ اس کو ہر چیز اس نے اپنے کلینک میں کرنی ہے, وہ ڈینٹسٹری میں روٹ کنال بھی کر رہا ہے, آرتھوڈونٹکس بھی کر رہا ہے, ایکسٹریکشنز بھی کر رہا ہے, اور جتنے بھی کوئی ٹریٹمنٹس ہیں گمز ٹریٹمنٹ بھی کر رہا ہے, پیریڈونٹسٹ بھی بنا ہوا ہے. تو یہ ساری چیزوں کے لیے علیحدہ اسپیشلٹی ہوتی ہے. تو جو آپ کو میں نے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے ٹیم کو دیکھیں تو اگر آپ کی یا ٹیم میں یہ سارے اسپیشلسٹ ہیں اور آپ کا وہ جو جہاں کلینک آپ نے جانا ہے اس میں یہ ساری اویلیبلٹیز ہیں تو وہ ایک اچھا کلینک سمجھا جائے گا. میرے خیال سے آپ کو وہ چیز سرچ کرنی چاہیے. یہ ہو گیا نمبر 2. نمبر 3 جو ہے ٹیکنالوجی. واٹ از ٹیکنالوجی؟ ٹیکنالوجی از بیسکلی کہ آپ کا جو گیجٹری ہے, جو آپ کا جو اکوپمنٹ ہے وہ اس نیو ورلڈ آرڈر میں اسپیشلی ان ڈینٹسٹری وہ اس وقت اکوپڈ ہے. جیسا کہ میں آپ کو بتاؤں میرے پاس جو ڈینٹل اکوپمنٹ ہے وہ اپ ٹو ڈیٹ ہے. میرے پاس ڈینٹل اسکینر ہے, ڈینٹل اسکینر کے علاوہ میرے پاس 3D اسکین کے لیے جو بھی کوئی ٹریٹمنٹ پلان کرنا ہو وہ ہم 3D کیٹ کیم کے اوپر بنا سکتے ہیں. ہم لوگوں کو ان کا ورچوئل ٹریٹمنٹ پہلے دکھا سکتے ہیں. اگر جو ڈینٹسٹ ہے اس کے پاس اپنا جو اکوپمنٹ ہے, یعنی اگر وہ چیزیں یوز کر رہا ہے وہ اس کو بالکل وہ ریزلٹس دیتی ہیں جو کہ دنیا میں یوز ہو رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں, اسپیشلی ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ. ٹیکنالوجی از میکنگ تھنگز لائف ایزیئر اور پلس اٹ از گیونگ اے ریزلٹ وچ از آپ سمجھ لیں کہ گارنٹیڈ ریزلٹس ہے. پہلے تو ہیومن ایرر جو ہے ہم نے ڈینٹسٹری سے نکال دی ہے. ڈینٹسٹری از بیکم مور لائک پریڈکٹیبل, اور اس کی جو سب سے بڑی زبردست چیز ہے وہ ہے اس کی لانگیویٹی. یعنی جو میں ٹریٹمنٹ آپ کو بتاؤں گا وہ ایک
لانگ ٹرم کے لیے ہوگا اور اس کا رزلٹ پریڈکٹیبل ہوگا, یعنی اینڈ رزلٹ میں آپ کو پہلے دکھاؤں گا. یہی میری ڈینٹسٹری کی جو میں لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ آئی کین ٹیل یو واٹ یور ٹیتھ ول لک لائک ان فیوچر. سو دس از ویری گڈ فار ڈینٹسٹری, اینڈ پاکستان از آلسو ناؤ گیئرنگ اپ فار دا 3D ٹیکنالوجی. تو یہ میں کہہ رہا ہوں جب آپ اپنا ڈینٹسٹ سرچ کریں تو آپ یہ دیکھیں کہ ڈینٹسٹ کے پاس جو گیجٹری ہے وہ اولڈ نہیں ہے, وہ اپ ٹو مارک ہے, اور جو آپ نے چیزیں دیکھی ہیں وہ آپ کو لگتا ہے کہ دے آر بینگ یوزڈ ان ویسٹرن ورلڈ اینڈ آلسو ناؤ ان پاکستان فار اینی ٹریٹمنٹ یو لوکنگ فار. So یہ ہو گیا ہمارا تھرڈ. ناؤ وی کمنگ بیک ٹو دا فورتھ. فورتھ از obviously very empathetic and also کہ جو آپ کا ڈینٹسٹ ہے اس نے آپ کا جو ٹریٹمنٹ کیا ہے اس سے آپ خوش ہیں کہ نہیں. اس کا کیسے پتہ چلتا ہے, یہ بڑا ایک اوپن اینڈیڈ کویشچن ہے, لیکن موسٹلی جو ہمارے پاس اس وقت جو ہمارا جو پاکستان ہے اس کے اندر جب آپ ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو اگر اس کی کوئی ویب سائٹ ہے, اس کا کوئی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے, یا کوئی ایسی جگہ جہاں پہ آپ بتا سکتے ہیں کہ جو میں جس ڈینٹسٹ کے پاس گیا ہوں اس نے میرا ٹریٹمنٹ کیا اور اس ٹریٹمنٹ کا جو رزلٹ ہے بہت اچھا ہے. دس از بیسلی گوئنگ آن دا ریویوز. ریویوز ایک بہت زبردست چیز ہے جس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے. جیسا کہ آپ کسی ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, آپ سب سے پہلے ریسٹورینٹ میں جانے سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اس کے ریویوز اباؤٹ فوڈ کیسے ہیں. بہت سے لوگ جا کے کمنٹس کرتے ہیں کہ جی ہم اس ریسٹورینٹ میں گئے تھے, دا فوڈ واز آسم, دا فوڈ واز ناٹ نائس, ڈونٹ گو دیر. سملیرٹیز ٹو دس کویشچن از کہ ڈینٹسٹ کے پاس جانے سے پہلے آپ یہ ان کے گوگل ریویوز پڑھیں, ان کو پتہ چلے گا کہ آر دے گڈ, what do they offer, how do their dentists work, how do they cross infection control. So کیونکہ جو کسٹمر ہے نا, جو ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ بہت ایجوکیٹڈ ہو چکا ہے. ہمارے ایسے ایسے لوگوں کو یہ چیز پتہ ہے کہ ہم جس ڈینٹسٹ کے پاس گئے ہیں اس نے ٹریٹمنٹ کیسا کیا ہے, اس کا انوائرمنٹ کیسا تھا, کیا وہ ڈینٹسٹ اس قابل ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں اور دوسرے اس کو ریکمینڈ کریں. سو گوگل ریویوز ہو گئے, فیس بک ریویوز ہو گئے, انسٹاگرام ریویوز ہو گئے, ریفرلز ہو گئے, یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ڈینٹسٹری کیسی وہاں پہ پریکٹس ہو رہی ہے. پانچواں پوائنٹ جو ہے بڑا ایک سوشلی ایکٹیو پوائنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کو آن لائن سرچ کرتے ہیں, اسپیشلی اگر آپ اب پاکستان کے اندر بھی بہت سی یہ ٹرینڈ بن چکا ہے کہ اب آپ لوگ جو ہیں ریفرل سے زیادہ آن لائن سرچ کرتے ہیں اپنے کسی بھی ٹریٹمنٹ کے لیے. یعنی ڈینٹل ٹریٹمنٹ کا بھی اگر آپ نے کرانا ہے تو لوگ گوگل کے اوپر جا کے سرچ کرتے ہیں کہ ڈینٹسٹ کون اچھا ہے. اس کے بعد وہ جب ان کی ویب سائٹ جب مل جاتی ہے یا ان کی چیزیں مل جاتی ہیں, یعنی ان کے سوشل پلیٹ فارمز پہ ان کو دیکھ سکتے ہیں, تو پھر اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کے اوپر جو میری سجیشن یہ ہے کہ آپ جو بیفور اینڈ آفٹر کی پکچرز کو بھی دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ کیا جو پکچرز انہوں نے لگائی ہوئی ہیں وہ کیا اپنا ان کا اون ڈیٹا ہے جس کو انہوں نے شو کیا کہ یہ ہم نے ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کیا تھا اور یہ اس کا رزلٹ ہے. سملیرٹی ٹو دیئر روٹ کینال ٹریٹمنٹس ہو گئی, ٹو دیئر پین ٹریٹمنٹس ہو گئی, یہ آل ڈپینڈز آن دیئر اون ورک وچ دے ہیو ڈن. اگر آپ وہ پکچرز نہیں دیکھ سکتے سوشل میڈیا پہ اور اگر انہوں نے نہیں لی کیونکہ کچھ لوگوں کے سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا, تو آپ جا کے اپنے ڈینٹسٹ کو جس کے پاس آپ گئے ہیں آپ یہ پوچھیں کہ جی آپ کچھ مجھے اپنے ورک کا جو ڈیٹا ہے وہ دکھائیں تاکہ مجھے پتہ چلے جو میں آپ سے ٹریٹمنٹ کرانے لگا ہوں وہ کچھ لوگوں نے جو پہلے کرایا ہے وہ کیسا لگ رہا ہے یا وہ کیسا ہوا ہے. So ideally photos, that is also one part of deciding for dental treatment. Then you can obviously take a decision کہ ہاں میں ڈینٹسٹری سے یہ ان کے ڈینٹل ورک سے خوش ہوں and maybe I'm going to get a result which is similar or maybe better if you're satisfied. The next point to find a dentist, best dentist, وہ یہ ہے کہ this point is very close to my heart. This is more like empathy. Empathy means کہ آپ کا جو ڈینٹسٹ ہے وہ آپ کی بات سن رہا ہے, وہ آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے. کہ ڈینٹسٹری میں دیکھیں بہت سے لوگ آتے ہیں جن کو ڈفرینٹ ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتے ہیں. فار می ون پیشنٹ ویریز فرام دی ادر ون ویریز فرام دی ادر. ہر پیشنٹ کی اپنی ایک اسپیسیفک جو ہے نا نیڈ ہے, اور اس کو ایک جو نیڈ ہے وہ ڈفرینٹ ہے فرام وانٹ سے. بہت سے لوگ کی وانٹ ہوتی ہے مجھے یہ بھی مل جائے, مجھے اینجلینا جولی کا اسمائل مل جائے, یا مجھے کوئی ایسا لپ مل جائے جو ایک ہالی ووڈ ایکٹریس کا, یا ہالی ووڈ کے جو اسمائل ہے جو بڑا امپورٹنٹ اس وقت ہمارے ملک میں. ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ مجھے ہالی ووڈ کا اسمائل مل جائے. ہالی ووڈ کا اسمائل کو لے کے آپ ڈینٹسٹ پہ جائیں گے تو وہ آپ کو کبھی بھی وہ چیز نہیں پرووائڈ کر سکتا. یہ میں آپ کو اس کے اوپر بتا رہا ہوں. دیٹ از سائیکوسس. یو کی ناٹ اچیو اینی تھنگ کہ جو آپ نے کسی اور پہ دیکھی ہے وہ آپ پہ لگ سکے. بیکاز نیچر جو ہے, نیچر نے ہر دنیا میں ہر انسان کو ایک ڈفرینٹ پوائنٹ دیا ہے جس سے وہ اس کی بیوٹی کو انہینس کیا جا سکتا ہے. اسی کو ڈینٹسٹری کہتے ہیں, اسی کو اسٹیٹک ڈینٹسٹری کہتے ہیں. جو میں آپ کے ساتھ پوائنٹ ڈسکس کر رہا ہوں وہ ایمپتھی ہے. یعنی آپ کے پاس ایک کوئی ایسا بندہ ہے جس کو ایک چیز کی ضرورت ہے اور آپ اس سے بڑھ کے اس کو وہ چیز بیچ رہے ہیں, یا اس سے اگر آپ کے پاس کوئی ڈینٹل ٹریٹمنٹ کے لیے پین کے لیے آئے اور آپ اس کو کوئی اور چیز بیچ رہے ہیں, دیٹ از ناٹ کریکٹ. آپ کا جو ڈینٹسٹ ہے اس کے پاس ایمپیتھی ہونی چاہیے, اس کو آپ کی کنسرنس سننی چاہیے, آپ کا بیک گراؤنڈ پتہ ہونا چاہیے, آپ کیوں آئے ہیں, کیا چاہتے ہیں,
کیا آپ کو جو ہے نا وہ اس ٹریٹمنٹ سے اچیومنٹ چاہیے. اس ساری چیزوں کو, کنسرنس کو اور وانٹس کو اور نیڈس کو سامنے رکھ کے جب ٹریٹمنٹ پلان آپ کا ڈینٹسٹ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہے تو یہ ایک بہت زبردست قسم کا ڈینٹسٹ ہے جو آپ کو آپ کے مطابق, آپ کے سوشل بیک گراؤنڈ سے, آپ کے کرنٹ اکنامک بیک گراؤنڈ سے, یا آپ کا جو ہیبٹ ہے اس کے. اب یہ جس طرح ایک بہت ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ ڈینٹل امپلانٹس آر کانٹرا انڈیکیٹڈ ان اسموکرز. اور اگر آپ دن کے پورے 2 ڈبے اسموک کریں اور میں آپ کو مسنگ ٹیتھ کے لیے امپلانٹس آفر کروں تو یہ رانگ ہے. سو اسی طرح کی سچویشن میں یہ بتا رہا ہوں کہ دس از ایمپتھی اینڈ آلسو سوشل کنسرن فار دا پیشنٹس. دیٹ از ویری امپورٹنٹ ریزن if you are deciding for a dentist. So guys, these are the few things I've discussed with you, and I think these are good enough, and they are probably the best things I could think about to find a good dentist for yourself, and obviously for the treatment and for the kind of cross infection control I've talked to you about. So inshallah, if you have any questions regarding this, how to find a good dentist, you're always most welcome to contact me at any time on my social media or website, and I will give you all that information I could to help you out. Thank you.